बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप। आज मैं फिर दोबारा एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और आज का मेरा टॉपिक है अरस्तू के बारे में। अरस्तू एक रियलिस्ट था जो 384 कबल मसीह में मकदूनिया के एक शहर टेस्गरा में पैदा हुआ, जो एथेंस से 200 मील शमाल की तरफ वाक़या था। इसका वालिद इम्तियाज़ का दोस्त भी था और इसका तबीब भी, और ये इम्तियाज़ वही शख्स है जो मकदूनिया का बादशाह भी था और सिकंदर का दादा भी। ऐसा मालूम होता है कि अरस्तू भी अस्कली पेड्स की वसी तिब्बी बरादरी का रुकन बन गया था। बाद के फ़लसफ़ी तक़द्दुस की फ़ज़ा में परवरिश पाकर बड़े हुए थे। अरस्तू ने तिब की फ़ज़ा में परवरिश पाई। उसे शुरू ही से इस बात के मौक़े मिलते रहे कि उसका ज़हनी रुझान साइंस की या इल्म की तरफ हो गया। इस सिलसिले में उसकी हौसला अफजाई भी की गई। यूँ कहना चाहिए कि शुरू ही से इसे तैयार किया जा रहा था कि वो यूनान के तिब्बी इल्म का मुअस्सिस हो। अरस्तू का इंतकाल 322 कबल मसीह में हुआ। नाज़रीन, इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अरस्तू के बचपन से बहुत सी कहानियाँ मंसूब हैं। मसलन ये कि उसने बाप दादा की कमाई रंग रलियों में गंवाई, फाका कशी से बचने के लिए फ़ौज में भर्ती हुआ, मतलब कायम करने के लिए टेस्गरा वापस आया और 30 साल की उम्र में एथेंस गया ताकि अफलातून से फ़लसफ़ा पढ़े। निस्बतन ये एक बावकार अफसाना है कि वो 18 साल की उम्र में एथेंस पहुंच गया। 366 कबल मसीह भरी गर्मी में एक दिन एक नौजवान ने अफलातून की एकेडमी में इम्तहान दाखिला की दरख्वास्त पेश की। ये शख्स मकदूनिया के शहर टेस्गरा से आया था। इस इलाक़े को एल एथेंस वैशी मगरब के नाम से याद करते थे। मगरब इस शाइस्ता नौजवान में उजड़पन के कोई आसार नहीं पाए जाते थे। वो शुस्तगी और नफासत का मजमुआ था। उसकी परवरिश एक महज़ब माहौल में हुई थी। उसका बाप जो अब मर चुका था, उसने उसकी तरबियत शाही दरबार में की। अपने बचपन के इब्तदाई अयाम से अरस्तू को नज़्म व ज़ब्त की तालीम मिली थी और इसके बड़े दिन बहुत ही आराम से गुजरे थे। अफलातून की एकेडमी में उसकी आमद ने तलबा में हलचल पैदा कर दी। ये नौजवान अमीरों का अमीर, खुशखलक, साफ़ सुथरा, खूबरू, शीरी गिफ्तार, हलीमत तबा, शाइस्ता करदार, खुशपोश और मुजस्सम इखलाक था। सच पूछा जाए तो इसमें एक तरह का बांकपन था। उसकी ज़बान में लुकनत थी। अफलातून अक्सर शिकायत करता था कि वो खलूस के साथ इल्म से मोहब्बत करने के बजाय अपने लिबास की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है। लेकिन हकीकत यह है कि दोनों उस्ताद शागिर्द तबाह थे और सब जानते थे कि एक जोहरे काबल दूसरे जोहरे काबल से इस तरह बनता है जैसे डायनामाइट से आग। दोनों के दरमियान निस्फ सदी का फ़र्क था। एक दूसरे को समझने की कोशिश के बावजूद सालों की इस खलीज को पाटना और रूहानी इख्तलाफ को रफ़ा करना दुश्वार था। अफलातून ने फ़ौरन जान लिया था कि ये नया शागिर्द बज़ाहिर शमाल के वैशी इलाकों से आया है, ज़हनी अज़मत का मालिक है। यही वजह है कि उसने अपने ज़हन की हैरत अंगेज़ हमागिरी का मुज़ाहरा किया। ये बैद क़यास मालूम होता है कि दिमाग इल्म के इस कदर गुनागो पहलुओं का अहाता कर सकता है। सियासत, ड्रामा, शायरी, तबीयात, अदवियात, नफ्सियात, तारीख़, मंतक, हैयत, अखलाकियात, तारीख़, रियाजी, खिताबत, हयातियात, ये थे दस्तरखान इल्म के चंद इक़साम ताम जिसे इसकी हरीस इश्तहा इल्म हज़म करना चाहती थी। अफलातून ने एक मरतबा अज़राह मज़ाक कहा कि इसकी एकेडमी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है, एक तो इसके तलबा का जिस्म, दूसरा अरस्तू का दिमाग। अफलातून जैसे अजीम उस्ताद और अरस्तू जैसे ज़हीन तरीन शागिर्द का ज़्यादा अरसा तक नबा ना हो सका। यकसा दिमागी सतह के दो यूनानी जब आपस में मिलते हैं तो इनमें टकराव ज़रूर होता है। बूढ़ा हकीम और नौजवान फ़लसफ़ी एक दूसरे की तज़ीम व तकरीम के साथ साथ हमेशा झगड़ते रहते थे। वो अफलातून के जानशीन की हैसियत से एकेडमी की सदारत का जायज़ हकदार था, लेकिन उसे उसमें नाउम्मीदी हुई। एकेडमी के मतवलियों ने इसे गैर मुल्की करार देकर एक मकामी शख्स को सदारत का मनसब सौंप दिया। अपनी नाकामी पर बरहम होकर अरस्तू एथेंस को छोड़ देने का मौका तलाश करने लगा। उन्हीं दिनों उसे अपने एक साबका हम जमात हर्मियास का दावतनामा मौसूल हुआ।
ہرمی یاد فلسفہ سے پیار کرنے والا ایک سیاستدان تھا۔ ایشیا کوچک کے ایک بڑے رقبہ پر اس کی حکمرانی تھی۔ سائراکیوس کے بادشاہ سیموفیسس کی طرح وہ بھی اس بات کا آرزو مند تھا کہ ایک حکیمانہ نظم و نسق کا تجربہ کیا جائے، بشرطے کہ حکمت اس کی دولت میں مداخلت نہ کرے۔ دوسری طرف ارسطو کو اگر دلچسپی تھی تو فقط عدل و انصاف تھے، اس لیے وہ اپنے دوست کی دولت مندی کے جذبہ کو نیکوکاری میں تبدیل نہ کر سکا۔ تاہم وہ ہرمیاس کی برادرزادی اور متبنہ لڑکی پائتھیاس کے ساتھ شادی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پائتھیاس مال و دولت کی کثیر مقدار بطور جہیز اپنے ساتھ لائی۔ ارسطو کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوا، کیونکہ وہ حصول مسرت کے لیے دولت کی ایک مناسب مقدار کو ضروری تصور کرتا تھا۔ پائتھیاس سے شادی کرنے کے بعد اس نے اپنا پیشہ تجارت میں لگا دیا اور ماہ عروس گزارنے کے لیے سمندر کے کنارے چلا گیا اور وہاں سائنسی تحقیقات کی غرض سے گھونگے جمع کرنے میں اپنا وقت صرف کرنے لگا۔ ماہ عروس گزر چکنے کے بعد وہ ہرمیاس کے دربار میں واپس آ گیا، لیکن وہ زیادہ عرصہ تک وہاں قیام نہ کر سکا۔ ہرمیاس کی سازشوں کی وجہ سے شاہ ایران مشتعل ہو گیا اور اس نے اس پر حملہ کر کے اسے قید کر لیا اور پھانسی دے دی۔ ارسطو پر دوبارہ مصیبت یہ ٹوٹی کہ نہ اس کا کوئی ملک رہا اور نہ کوئی کام، لیکن اس مرتبہ پھر ایک تاجدار دوست اس کے آڑے آیا۔ یہ دوست تھا مقدونیہ کا بادشاہ فلپ، اسٹاس کا لڑکا اور سکندر کا باپ۔ فلپ نے ارسطو کو سکندر کے اطالیق کی حیثیت سے اپنے دربار میں بلوایا۔ ارسطو جب اس کے دربار میں پہنچا، جہاں کچھ عرصہ قبل اس کا بادشاہ شاہی طبیب کی حیثیت سے کام کر چکا تھا، تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی حالت اس مچھلی کی سی ہو گئی ہے جو پانی سے نکال لی گئی ہو۔ اس وقت مقدونیہ کا ماحول فلسفیانہ غور و فکر کے لیے قطعاً سازگار نہ تھا۔ حرص و آز، وحشیانہ شان و شوکت اور سفلا پن کا دور دورہ تھا۔ شاہ فلپ اگرچہ کافی سمجھ بوجھ رکھتا تھا لیکن کم علم تھا۔ وہ صحیح زبان نہیں بول سکتا تھا، لیکن اسے اصرار تھا کہ نہ وہ وحشی ہے اور نہ ہی اپنے لڑکے کو وحشی رکھنا چاہتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ شاہ فلپ کی یہ دلی خواہش تھی کہ سکندر ایک شائستہ فلسفی بنے۔ وہ چاہتا تھا کہ گرداب بلا ایک پرسکون جھیل میں تبدیل ہو جائے۔ سکندر ایک ایسے خونخوار کا بچہ تھا جسے اب تک انسان بنانے کی کوشش نہ کی گئی ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دربار کا دربار گراتے ہوئے درندوں کا جنگل تھا۔ فساد، سابقہ یاشی، خون خرابے آئے دن کے کارنامے تھے۔ شاہ فلپ کی بیوی اولمپیاس پاگل پن کی حد کو پہنچ چکی تھی۔ فلپ اور سکندر بھی پاگلوں سے کچھ کم نہ تھے۔ شاہی ضیافت کے ایک موقع پر سکندر کی گستاخی سے غصہ ہو کر شاہ فلپ نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ سکندر بھلا کب خوف کھانے والا تھا، اس نے بھی باپ پر حملہ کر دیا، مگر ان دونوں کی خوش قسمتی اور دنیا کی بدبختی سے ملازمین دربار نے انہیں علیحدہ کر دیا۔ یہ تھا وہ ہنگامہ پرور مقام جہاں ارسطو کو علم و دانش کی روشنی میں صلح و آتشی کا پیغام دینے کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ لیکن سب بے فیض تھا۔ فلپ ایک عرصہ سے تمام دنیا کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اپنے سامراجی خواب کے پہلے حصے کی تکمیل کے لیے اس نے یونانی ریاستوں پر حملہ کر دیا اور یکے بعد دیگرے سب کو ہضم کر لیا، بالکل اسی طرح جس طرح ہٹلر نے یورپ میں کیا تھا۔ پہلے تو فلپ نے ان ریاستوں کو تحفظ کا یقین دلا کر انہیں خاموش کر دیا۔ اس کے بعد سکندر ارسطو کا شاگرد نظریاتی فلسفہ سے قطع تعلق کر کے اپنے باپ کے خوابوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میدان میں کود پڑا۔ پہلے تو اس نے یونانیوں کے خلاف اپنے باپ کی نامکمل مار کارائیوں کو پورا کیا، پھر باقی ماندہ دنیا کی فتح کرنے کی غرض سے فوج ساتھ لے کر چل نکلا۔ اپنے ہمراہ مغربی فلسفی کالستھینز کو بھی لے لیا تاکہ وہ اس کی تیز رفتاری کے خلاف مہمیز کا کام دے سکے۔ کالس ارسطو کا شاگرد اور بھتیجا تھا۔ بدقسمتی سے وہ سکندر کی تندی و تیزی کو قابو نہ رکھ سکا اور نتیجتاً قتل کر دیا گیا۔ اس فلسفی نوجوان نے سکندر کو دیوتا ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح سکندر کے غصہ کی بھینٹ چڑھ گیا۔ ایک بار ارسطو پر ایسا موقع آیا کہ اسے اپنے ہی ذرائع پر اکتفا کرنا پڑا۔ وہ سیاسی ناموری کی تلاش میں مقدونیہ گیا، لیکن ایک دل شکستہ سیاستدان اور عقل دار فلسفی ہو کر ایتھن میں واپس آ چلا۔ اب اسے عملی زندگی کا کافی تجربہ ہو گیا تھا، اس لیے اس نے اپنی باقی ماندہ زندگی کو مطالعہ کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اس قابل تھا کہ وہ اپنے مطالعہ کو وسیع پیمانے پر جاری رکھ سکتا تھا۔ اس کے اپنے سرمایے کے علاوہ شاہ فلپ نے اسے 8000 ٹیلنٹ، جن کی موجودہ قیمت تقریباً 2.5 کروڑ روپیہ بنتی ہے، اس کو سائنسی تحقیق کے لیے دیے تھے۔
اس رقم سے ارسطو نے تقریباً 1000 مددگاروں کی خدمت حاصل کی اور انہیں دنیا کے ہر حصے میں بھیجا تاکہ فلسفہ اور سائنس کے ایک جامع قاموس العلوم کے لیے مواد اور مسالے جمع کی جا سکیں۔ ارسطو ایک محقق ہونے کے علاوہ ایک نہایت ہی اچھا معلم بھی تھا۔ اکیڈمی کی صدارت سے محرومی کا اسے اب بھی صدمہ تھا، لہذا اس نے اس کے مقابلے میں ایک درسگاہ لائسم قائم کی جو اس کنج میں واقع تھا، جو اپولو لائسی لین لینے یعنی بھیڑیوں سے بھیڑوں کی حفاظت کرنے والے دیوتا کے نام سے منسوب تھا۔ اس مقام پر اس نے طلبہ کو اس غرض سے جمع کیا کہ وہ جہالت کی زندگی کا مقابلہ کر سکے۔ اس کا معمول تھا کہ صبح کے وقت اعلیٰ جماعت کے طلبہ کو فنی تعلیم دیتا اور سہ پیر کو دوسرے لوگوں کو عام فہم زبان میں دست دیتا۔ ارسطو کے معاصرین نے اس کے لیکچر دینے کی منظرکشی بہت اچھے الفاظ میں کی ہے۔ گنجا توند نکلی ہوئی، نمائش کی حد تک خوش پوش، پتلی ٹانگیں، باریک بین نظریں، تیز زبان، بچپن کی لکنت ہنوز موجود۔ یہ تھا ارسطو جو اپنے سامعین کو کبھی خوش آمدانہ لہجے میں، کبھی ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں علم و ہدایات کا راستہ دکھاتا تھا۔ طبعاً وہ اضطراب پسند تھا، اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر تقریر نہیں کر سکتا تھا، خصوصاً صبح کے وقت جب طلبہ کی تعداد مختصر سی ہوتی۔ وہاں طلبہ کے وہ ستونوں کے درمیان چہل قدمی کرتا ہوا اپنے خیالات کا اظہار کرتا اور سوالات کے جواب دیا کرتا تھا۔ اس لیے اس کے مدرسہ لائسم کا نام مشائی مدرسہ پڑ گیا اور اس کا فلسفہ نظام مشائی کہلایا۔ پیارے ناظرین، اگر میرا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں تھوڑا سا بھی اضافہ ہوا ہے تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میرے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔